میرے آقا کا روضہ مدینہ. جب تک یہ لوگ بول رہے تھے ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ یہ مائک سے بڑا دشمنی ہے میرا. یہ ساؤنڈ ہم جان رہے ہیں کس کا. تو آج ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ودھایک آئے ہیں, سانسد آئے ہیں, ایک بڑا پوسٹ کا آدمی آیا ہے, سب دنیا داری ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب ان کی نکاح فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت لمحہ تھا. کوئی جی ایم نہیں, کوئی سی ایم نہیں, کوئی منسٹر نہیں, آنے والا کون تھا؟ اس شادی میں شرکت کرنے والی ذات کون سی ذات تھی؟ تو اس شادی میں حضرت روح الامین آئے تھے, فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اس شادی میں شرکت کیے تھے. اور شادی ایسی شادی کہ اس شادی کا مثال نہیں ملتا اس زمانے میں, کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب نکاح ہوئی اس وقت کہا گیا آدم مہر ادا کر دے. مہر میں کیا ہے؟ فکس ہوتا ہے پیسہ 35,000. آپ لوگوں کا کتنا ہم تو نہیں جانتے, لیکن ہمارا 35,051 روپے یہ فکس ہوتا ہے. اور یہ رقم فکس کرنے کے بعد اس شخص کے اوپر یہ شرط ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وہ رقم مہر کا ادا کرے. اگر اس کے پاس حیثیت ہے, پیسہ ہے, تو مرنے کا انتظار نہ کرے کہ مرنے لگیں گے تو ہماری بیوی ہمیں معاف کرے. ایسا سوچ اور خیال نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے آپ گنہگار ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جانتا ہے, ہر کھلی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے پروردگار. نیت اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ اس حق کو ادا کرنے کی نیت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ کا یہ مہر کا حق ادا ہوگا. نیت ہونی چاہیے کسی کام کی. لیکن سوچتے ہیں مرنے لگیں گے تو معافی کرتے ہیں, کہاں جائے. یہی ہمارا سوچ بنا ہے. دیکھتے ہیں نا, بیوی کا انتقال ہو گیا, اب بیوی انتقال کر گئی, اب شوہر کہتا ہے کہ بیوی تو معاف نہیں کی تھی, انتقال کر گئی, انتقال سے پہلے معاف کر گئی. ایسا معاملہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کے پاس ایسا مسئلہ آ ہی جاتا ہے, اور اس کو سولو کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر مفتی صاحب کے پاس بھیجنا پڑتا ہے. حضرت ہم لوگ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, آپ ہی سے کو سولو کیا. تو ہماری زندگی جینے کا طریقہ ہی کچھ بدل گیا. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو, میرے نبی کے طریقے کو فالو کرو. آج شادی بیاہ کے موقع سے آج حضور کی سنت کو اس طرح سے پامال کر دیے ہیں ہم لوگ, اور یہود و نصارہ کی کیے ہوئے کاموں کو اتنا آگے ہم لے کر کے جا رہے ہیں کہ کل روز محشر اگر ہمیں کسی کا شامیانہ ملے گا تو یہود و نصارہ کے شامیانے میں سے کھڑا ہونا پڑے گا. ہم اس لائق کہاں ہے کہ محمد رسول اللہ اپنے شامیانے میں ہمیں جگہ دیں گے. ہم اس لائق کہاں ہے کہ غوث اعظم ہمیں بلائیں گے. ہم اس لائق کہاں ہے کہ غریب نواز کے شامیانے میں ہمیں جگہ ملے گی. جس کا کام کیجئے گا اسی کا غلام بنیے گا. اگر کام کسی یہودیت کا کرتے ہیں تو بھول جائیے کہ مصطفیٰ آپ کو اپنا غلام بنائے. ارے غلام دیوانے کو تحقیق کے نظروں سے نہ دیکھو, دیوانہ بڑا سوچ کر کے دیوانہ بنا ہے. جو غلام رسول ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے دنیا میں جینے کا, اور یقین جانو یہاں کامیاب ہوتا ہے اس کا پورا گھرانہ کامیاب ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا جنت کے حوالے سے خوبصورت لمحہ ہے, شادی ہو رہی ہے. کس کی شادی ہے؟ پورے دنیا کے انسان کے, جتنی دنیا میں آدمیت ہے سب کے والد محترم اور والدہ کی شادی ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. یہ میرے رب کی شان. آج پیدا ہونے والا بچہ ماں کی شکم سے پیدا ہوتا ہے, یہ خدا کی شان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. یہ خدا کی شان ہے, یہ
یہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ ذات مقدس ہے کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی، اور آپ کی نکاح جنت میں جب ہوئی تو کہا کہ آدم مہر ادا کرتے. کہیے سبحان اللہ. مہر کیا تھا؟ آدم 35,051 روپے دے دو؟ نہیں. 55,051 روپے دے دو؟ نہیں. آج کی تاریخ میں 5 لاکھ جو لڑکا ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا مہر 1 لاکھ رکھ دیجیے. 1 لاکھ اس کا مہر رکھیے، تب اسے پتا چلے گا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے. ایک طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ دوسرے طرف سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارا ڈیمانڈ اور مطالبہ اور جہیز کا جو حالت ہے، اس کے وجہ سے قوم کی غریب پرور جو بچیاں ہیں، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ یتیم بچی، اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. ان کاموں میں ہمارا بڑھاوا ہوتے چلا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا ہے، فانی ہے، باقی رہنے والی جگہ نہیں ہے. وہ جگہ جس کو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ شان و شوکت کا تاج بخشے گا، ایسے بندوں کو بخشے گا جو دنیا کے لالچ میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا، جو طالب دنیا ہوا کرتا تھا. وہ لوگ دیکھ کر کے اس بات پر افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا کو ناپسند کر کے آخرت کی زندگی کو اپنا لیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ رتبہ اور مرتبہ اور مقام عطا فرماتا. حضرت آدم علیہ السلام کی نکاح ہوئی، جنت میں کہا مہر ادا کر دو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہے مہر؟ کس سے کہا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. آپ وہی لاتے تھے، پیغام لاتے تھے. آپ کو پیغام لانے کا نام پیغام والا فرشتہ کہا گیا. آپ پیغام لاتے تھے رب کی بارگاہ سے. جس نبی کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہوتا تو آپ پیغام لے کے جاتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور نبیوں کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا حضرت آدم نے کہ مہر کیا ہے تو بتاؤ. تو جواب ملا، آدم نبی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. کہیے سبحان اللہ. 10 مرتبہ درود شریف بھیجو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. یہ درود شریف اتنا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے. دنیا میں انسان نماز پڑھتا ہے، خدا کے لیے پڑھتا ہے. روزہ رکھتا ہے، خدا کے لیے رکھتا ہے. زکات دیتا ہے، خدا کے لیے دیتا ہے. حج کرتا ہے، خدا کے لیے کرتا ہے. دنیا والے سب خدا کی عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ کی ذات اور مقام و مرتبہ کو جاننے والے لوگوں، سنو میرے نبی کی شان کو سمجھو. میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ توالد و تناسل سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتا، سارے جہان اس کی عبادت کرتی ہے. میرا رب ایک کام کرتا ہے، وہ کام کیا ہے؟ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں خوب خوب درود و سلام بھیجو. ارے میرے باپ نے جنت میں حضرت آدم نے 10 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا تھا. ہم درود پڑھتے ہیں تو کسی کی باپ کی سنت ادا نہیں کرتے. حضرت آدم اپنے باپ کی سنت ادا کرتے ہیں. تو میرے باپ کی سنت، یہ تو ہمارے والد کی سنت ہے کہ ہم اپنے آقا پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کتنا خوبصورت لمحہ ہو. جنت جتنی خوبصورت جگہ. آج کشمیر کو کوئی دیکھ کے کہتا ہے جنت جیسا ہے. منالی گیا کہا جنت جیسا ہے. گوا گیا کہا جنت جیسا ہے. ابے جنت دیکھا کہاں ہے؟ جنت دیکھا کہاں ہے؟ خدا نے جنت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اس جنت میں بسنے والے نوجوان وہ بھی خوبصورت ہے. اس لیے کہ جنتی جو ہوتا ہے اس کے کردار اور اس کے ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج شیطان کے راستے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. ان الشیطان للانسان عدو. شیطان انسان کا کھلا دشمن. اس کا راستہ، اس کا کام یہی ہے کہ جو ہم دعا رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. مگر شیطان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں،
सीधा कहाँ, तुमको तो टेढ़ा चलना है। और उसी का टेढ़ा रास्ता पे जब हम चलेंगे तो कल क़यामत रोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला शैतान के ऊपर थोप डालेगा, और जब उसे जहन्नम में डालेगा तो फरिश्ते कहेंगे मौला इसकी जो पैरवी करते थे वो लोग कहाँ जाए। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शैतान ये फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई होता है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन। और शैतान के हवाले से जब फरिश्ते कहेंगे मौला शैतान तो जहन्नम में जा रहा है, इसकी पैरवी करने वाले लोग, रब का हुक्म होगा जो दुनिया में इसकी पैरवी करता था उसे भी जहन्नम का ईंधन मिलेगा। अल्लाह अकबर। आज शैतान के कामों पे अमल करते, आज तो ये तरीका बन गया है हमारे समाज में कि बगैर नहीं नाचेंगे तब तक शादी नहीं, बगैर डांस नहीं करेंगे तब तक निकाह नहीं होगी। ये रस्म कहाँ से आया, ये रिवाज कहाँ से आया, ये तरीका कहाँ से आया। बताओ मौला अली की शादी में नाचने वाला डांसर कौन था, बताओ गौसे आजम की शादी में नाचने वाला शख्स का नाम क्या था, बताओ गरीब नवाज की शादी में नाचने वाला कौन था। एक तरफ गरीब नवाज के नाम पर लंगर लुटाते हैं, एक तरफ गरीब गौसे आजम के नाम पर डंका बजाते हैं, एक तरफ इमाम हुसैन के नाम पर शरबत पिलाते हैं, एक तरफ रसूल कायनात के नाम पर गरीबों और नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, फिर नबी की सुन्नत को पामाल करते हैं। सुनो वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, इस दौर में हम जलील हो रहे तारीख कुरान होकर। काश के हमारे सीने में कुरान की रोशनी होती, हमारे सीने में शरीयत मुस्तफा होती, हमारे सीने में आका हुसैन की मोहब्बत होती, तो करबला के मैदान से ये पैगाम मिला, ऐ लोगों सुनो, हमने अपने नाना की उम्मत को नाचने से बचाने के लिए करबला में 72 को लुटा लिया, मगर ऐसे काम करने की इजाजत नहीं दी सकती। ऐसा काम करने की इजाजत मेरे नाना ने नहीं दिया। अगर दिया होता तो हम 72 को नहीं कटवाते, यजीद से हाथ मिला लेते, हाथ मिला लेते यजीद से, उसके बाद तुम खूब नाचते। मगर हुसैन आजम ने बताया, ऐ लोगों सुनो, वो काम कभी मत करना जिस काम से तेरा रब नाराज होता, वो काम कभी मत करना तेरे काम से सुहबते रसूल कब्र अनवर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से जो है नाराजगी होती। आज हम